یہ جو توبہ کی شرائط میں ساری شرائط موجود ہیں، لیکن 4 شرائط. صحیح. سب سے پہلی شرط ہے ان يندم على فعله. بالکل ٹھیک. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ دوسری شرط ہے، اس سے بھی پہلی شرط یہ ہے ان يقلع عن المعصیہ، کہ سب سے پہلی یہ ہے کہ انسان گناہ سے باہر آئے. بالکل ٹھیک. گناہ میں ملوث ہوتے ہوئے توبہ قبول نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. یعنی آپ اگر کسی بھی گناہ میں ملوث ہیں صحیح. اور توبہ کیے جا رہے ہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے ہی ایسے. گناہ سے باہر ان يقلع عن المعصیہ، یہ پہلی شرط ہے، اس میں سے باہر نکل آئے. بالکل ٹھیک. پھر اس کو بھی دوسری شرط آپ قرار دیں کہ ان يندم على فعلها، اس کے اوپر اس کو ندامت ہو، پشیمانی کی، اللہ میں نے تو نہیں کرنا تھا، ان سے ہو گیا. صحیح. تیسری بات یہ کہ یعزم اللہ یعود الیہ ابدا، یہ عزم کرے کہ میں دوبارہ کبھی بھی اس میں واپس نہیں آؤں گا، اس گناہ کے اندر. بالکل ٹھیک. اور اس میں اس مثال کو لے لیجئے جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں ہے کہ جس طرح تھن میں دودھ واپس نہیں جا سکتا، اس طرح سے آپ گناہ کی طرف واپس نہیں جا، یہ عزم ہو، یہ توبۃ النصوح ہے. چوتھی شرط اس وقت لاگو ہوتی ہے جب آپ نے کسی اس عمل کے اندر، اس گناہ کے اندر کسی آدمی کا، کسی فرد کا حق بھی شامل ہو. آپ نے کسی کا حق مارا ہے، تو جب تک آپ اس کا حق اس کو واپس نہیں کریں گے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی. لہٰذا یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اللہ سے توبہ کر لیں. آپ نے کسی کا مال چوری کیا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، اب اللہ سے توبہ کر لیں تو آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. صحیح صحیح. حقوق العباد جو ہیں وہ آپ کو پورے کرنے پڑیں گے، پھر آپ اللہ سے معافی مانگ لیں. بالکل ٹھیک. ہاں اگر کسی کا اگر حق آپ پورا نہیں کر سکتے آپ اس سے معاف کروا لیں. صحیح. آپ اس سے معاف کروا لیں کہ مجھے معاف کر دیں، میں نہیں پورا کر سکتا. صحیح. پھر آپ اللہ سے معافی مانگیں. اچھا، جب کسی نے توبۃ النصوح کی ہے اور سچی توبہ کی ہے تو وہ توبہ ہے ہی ایسی کہ اس کے اندر یہ ڈٹرمینیشن شامل ہے کہ میں واپس نہیں جاؤں گا اس گناہ کی طرف. ایسے ہی. اگر ایسی توبہ کی ہے صحیح تو وہ قبول ہے انشاءاللہ. صحیح. اور اگر وہ توبہ کرنے کے بعد اس سے گناہ چاہے اگلے 5 منٹ بعد سرزد ہو جائے، یہ اب اس کا معاملہ نہیں ہے. صحیح. اس کی توبہ اگر ان ساری شرائط کے مطابق تھی اور اس میں یہ عزم شامل تھا کہ میں نے ساری زندگی گناہ نہیں کرنا، اگر یہ عزم شامل تھا تو اس کی توبہ قبول ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اگر پھر اس سے گناہ ہو گیا تو ظاہر ہے ونس اگین وہ کسی حالات کی مغلوبیت ہوگی یا جذبات کی مغلوبیت ہوگی. تو جب پھر گناہ ہوا تو پھر اس کے اوپر وہ اسی طرح کی توبہ پھر لاگو ہوگی، پھر ہوگی تو پھر وہ توبہ قبول ہو جائے گی. یہ عمل اگر کوئی شخص دن میں 10 دفعہ بھی کرتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ ہے اس نے گناہ کیا ہے، کیا اس کو یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے اللہ، اور اس کو یقین ہے کہ میرا رب معاف کر دے گا؟ اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یقیناً اس کو یہ یقین ہے، اسی لیے تو آپ سے معافی مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو معاف کر دیا. کیا بات ہے. اچھا، کچھ دیر بعد پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے رب انی اذنبت ذنبا، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو پھر معافی مانگتا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو گواہ کر کے کہتا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ میرا رب اب بھی معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر تھوڑی دیر بعد پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا، اس کا مطلب گناہ کے دوبارہ ہو جانے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. صحیح. اس کا تعلق آپ کی توبہ کی کوالٹی کے ساتھ ہے. صحیح. کہ آپ نے توبہ کس قسم کی ہے. اگر توبہ کی کوالٹی ٹھیک ہے تو گناہ معاف ہے انشاءاللہ. حتیٰ کہ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے پھر کہ اب میں نے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا ہے، یہ گناہ کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، میں نے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ صرف اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جس نے گناہ کیا ہے. توبہ اصل میں مومن کی زندگی کا منہج ہے. مومن کی زندگی توبہ سے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گناہ تھا؟ صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں فرمایا 100 دفعہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور تم بھی توبہ استغفار کیا کرو. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 دفعہ کرتے ہیں تو ہم کس بات میں، ہمیں تو سارا دن توبہ اور استغفار ہی کرتے رہنا چاہیے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ مومن کی زندگی کا ایک منہج ہوتا ہے کہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آتا رہے. اس کی توجہ ادھر جاتی ہے، اس کی توجہ ادھر جاتی ہے، وہ واپس آئے، بار بار اپنا رجوع الی اللہ کرتا رہے. اور رجوع الی اللہ کو
ری انشور کرتا رہے اور رینیو کرتا رہے. بالکل صحیح. اور یہ انسان یہ اللہ تعالیٰ نے یہ توبہ کا منہج دیا ہے اصل میں, جس کا جو انسان کی مومن کی زندگی کا منہج ہے. وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ لازماً توبہ کرے, پہلے گناہ کرے پھر توبہ کرے. گناہ نہ بھی ہو توبہ کرے ایسے اور توبہ کرتا رہے اور رجوع اللہ کرتا رہے.